میں سب سے اپیل کروں گا کہ یہ سختیاں ختم کرے. عوام کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. سختیاں بڑھے گی، دوریاں پیدا ہوگی تو ریاست خطرے میں پڑتی ہے، ریاست کا حسن ختم ہو جاتا ہے. جو لوگ قابض ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی آ جاتا ہے جس طریقے سے مستقبل آپ نے انجام دیکھا چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ نیپال ہے. عوام کے ساتھ سختیوں کرنے سے ایسے انجام کو لوگ پہنچتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسا ہو، لیکن میری یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ کرے یہ چیزیں ختم ہوں تاکہ ملک صحیح ڈگر پہ چل پڑے. دو سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ سوال ہوگا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے لیٹر لکھے چیف جسٹس کو اس کے حوالے سے بتا دے گا. اور دوسرا سوال دیکھیں ججز صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، بالکل ضرور لیٹر لکھا، اور یہ صرف سپریم کورٹ والوں نے نہیں لکھا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی لکھا تھا. دو قسم کے حقوق لیٹر لکھے جاتے ہیں، ایک وہ والے جو اپنے سینیارٹی کے لکھے تھے، ایک وہ والا لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے اوپر پریشر ڈالا تھا. آزاد عدلیہ کے لیے لازم ہے کہ آزاد عدلیہ کے ججز پہ بھی پریشر نہ ہو اور ان کی فیملی محفوظ ہو. اس وقت جو باقی ججز نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا ہے، دیکھو اگر آپ کی اندر سے آواز آ جاتی ہے تو آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ اگر آپ کی اندر سے یہ آواز آ جاتی ہے کہ ججز بھی کہہ رہے ہیں انصاف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر کیسز لگ جاتے ہیں، تو باقی عوام کیا کہے. اس لیے میں چیف جسٹس سے ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا، میں پرزور اپیل کرتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ 26ویں ترمیم آدو پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، لیکن 26ویں ترمیم آزاد عدلیہ کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آزاد عدلیہ کے نام پہ ایک دبا لگ گیا 26ویں ترمیم سے. اگر آپ آزاد عدلیہ رکھتے ہیں وہاں ججز کے لیے بینچز وہ لوگ بنائیں جو الیکٹڈ نہ ہو، وہ ایگزیکٹو ہو. یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، دنیا کی کسی ملک میں ایسا عدلیہ نہیں ہے جس کے لیے بینچز بنائے کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس ہو اور ایک خاص اسپیشل کمیٹی کے پاس ہو. لہذا میری یہ درخواست ہوگی کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بنائے اور فل کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو اپیلیں فائل ہو چکی ہے اس پہ جو ہے نا اس کی ہیئرنگ کرے. ہم نے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق عوامی اسمبلی لگائی تھی. اس عوامی اسمبلی میں پارلیمان کے بعد ہمارے ہاں 76 امیدواران تھے، 76 نمائندگان تھے، اور ہمارا اس وقت بھی اس عوامی اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کے سامنے عمر ایوب خان صاحب ہے جو اس وقت پاکستان کے 17 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے شبلی صاحب ہے جو ایوان بالا کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، وہ 4 صوبوں کے زنجیر ہے شبلی فراز صاحب، کیونکہ وہ 4 صوبوں کی ہماری نمائندگی وہاں کرتے ہیں. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم نے عوامی اسمبلی کے میں باہر یہ مطالبہ چیف جسٹس صاحب سے کیا تھا کہ برائے مہربانی آپ 26ویں ترمیم کے خلاف جو اپیلیں آئی ہیں اس کو ہیئرنگ کے لیے لگاؤ. اگر لگ گئی تو انشاءاللہ انصاف ملے گا. انصاف نے پشاور میں جلسے کا اعلان کیا، حالانکہ عمران خان نے کہا کہ پشاور میں جلسہ نہ کریں. جلسہ کب کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں، اور لاہور اور کراچی اسلام آباد میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ خان صاحب ہی کی ہدایات تھے، اور ہدایات جس وقت دی تھی تو میں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا، اور اگست میں انہوں نے ہمیں ہدایات دی تھی کہ آپ سپٹمبر میں جلسہ کریں. پھر خان صاحب کو ہم نے یہ میسج ضرور پہنچایا کہ اس وقت جو صورتحال ہے فلڈ کی، چاہے وہ KPK میں، چاہے پنجاب میں، اور اسی طرح سندھ میں بھی ہے، اور ابھی تک وہ حالات میں نے خود دیکھ کے میں آیا ہوں، بڑے برے حالات ہیں. اور اس جلسے میں جس میں سے ہمارے ساتھی پنجاب سے بھی آئیں گے اور ہمارے ساتھی سندھ سے بھی آئیں گے، اس لیے خان صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے جلسہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. بہت بڑا جلسہ ہوگا، علی امین خان صاحب آرگنائز کریں گے، خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے. پشاور میں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مور لائکلی سپٹمبر کے اینڈ میں ہوگا. لیکن اگر بیک فورتھ کوئی ڈیٹ ہو جاتی ہے فلڈ کی وجہ سے وہ خان صاحب کی نہیں، وہ ہوگا پشاور میں، جلسہ پشاور میں ہوگا. الیکشن کمشنر کا کیا کہیں گے؟ 26ویں ترمیم میں ان کا تو ٹائم ختم. دیکھیں وہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ ایک قسم کا سٹے پہ ہی چل رہا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تک نئے کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ چلیں گے. وہ 25 جنوری کو 2025 کو ریٹائر ہوئے تھے، اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے وزیر اعظم کو 2 لیٹر لکھے تھے، ان سے ڈیمانڈ کیا ہوا تھا کہ آپ اس پروسیس کو شروع کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ نہیں ہو رہا. اسی لیے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہوگا تو یہ بھی ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیے گا 2019 میں آپ کی یہاں کی پیٹی حکومت نے ایکشن آف سول پاور ریگولیشن پر اسٹے لیا ہوا ہے، ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے آپ کا اسٹے. گزشتہ روز
صوبائی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد بھی منظور ہوا ہے. کس چیز کے خلاف اسٹے تھا؟ تو کب پی ٹی آئی اس سے واپس لے رہی ہے سپریم کورٹ سے؟ نہیں دیکھو، مجھے اس کی زیادہ تفصیل کا نہیں اندازہ کہ کس قسم کے اسٹے انہوں نے حاصل کیے، اور اگر کوئی لا ہے. دیکھو، ایکٹ ان سول پاور جو ہے وہ ایک کنسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، آرٹیکل 243 وغیرہ میں موجود ہیں. ایکٹ ان سول پاور موجود ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ ان سول پاور بھی ہو، لیکن اس میں کوئی ایسی اقدامات نہ ہو جس میں سے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ حلب کرے. کیونکہ ایکٹ سول پاور آ جاتا ہے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے بارش ہو، چاہے سیلاب ہو. ان صورتحال میں آپ لے سکتے ہیں. دہشت گردی سے نمٹنا ہو، دہشت گردی ایک ناسور ہے، ختم ہونے چاہیے، اس پہ سیاست نہ ہو، اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو، سب اکٹھے ہوں. ہم آدو اپوز کرتے ہیں کیٹیگوریکلی صوبے میں کہ آپریشن نہ ہو، عوام در بدر نہ ہو، وہ ڈسپلیس نہ ہو، لیکن یہ ختم ہو. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ ایک آئینی پوائنٹ ہے، ایکٹ ان پارٹ. لیکن قرارداد اسمبلی کی قرارداد کی عزت ہونے چاہیے، اور اگر اسمبلی کے منتخب نمائندگان جیسے حکومت چاہتے ہیں ہونا بھی ایسے چاہیے. اور عدلیہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان کی لائٹ کو ضرور کنسیڈر کریں. وفاقی حکومت ہے صوبہ کے خلاف جان کا انداز نہیں دے رہی ہے. سعودی سے جو انداز آیا تھا اس کو بھی روکا گیا ہے. سوال سے کیا کہیں؟ دیکھیے، آپ کی بات درست ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اس بات کو اٹھایا تھا کہ جب آپ کے پاس ایسی آفت آ جاتی ہے تو یہ ایک صوبہ اس کو نہیں نمٹ سکتا. ہر صوبے کے پاس وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کا ہیلپ کر لے. ہمارے ساتھ جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے، یا اسپیشلی مجھے بنیر کا پتہ ہے، بنیر میں ہمیں انہوں نے ہماری جو سارا کچھ نقصان ہوا ہے، ہمارے 240 افراد شہید ہوئے ہیں، 14 مسنگ ہے، 120 زخمی ہیں، 1470 دکانیں تباہ ہوئی، 875 گھر تباہ ہوئے، ہمارے 110 کلومیٹر پہ بائیں لارج روڈ تباہ ہو گئے، 29 اسکول ہمارے تباہ ہو گئے، 14 ڈسپنسری تباہ ہو گئی ہے، 4600 مویشیاں تباہ ہو چکی ہے، ان لاٹ مور مسجدیں شہید ہو گئی. بڑا نقصان ہوا. ہمیں وفاقی حکومت نے کیا دیا وہ میں آپ کو گنواتا ہوں. ہمیں صرف 200 ٹینٹ دیے، 5 جنریٹر دیے 7 kV، 5 ہمیں ڈی واٹرنگ پمپ دیے، 100 ہمیں راشن دیے، 1420 جو ہے وہ ہمیں بلینکٹ دیے. دیٹس آل ہمارے پاس. اور وفاقی حکومت نے کوئی اور 500 کلو کے ہمیں میڈیسن دیے. یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے اندر ٹاپ ہمارے 240 بندوں میں سے صرف 40 کے لیے انہوں نے 20 لاکھ روپے پر ہیڈ جو ہے ہمیں وہ چیک دیے، باقی کوئی نہیں دیے. تو اس لیے میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا، وفاقی حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے جو درہم برہم ہوا ہے ٹیلی کام سسٹم اس کو ٹھیک کر دے، آپ الیکٹریسٹی کو ٹھیک کر لے، ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس معاف کر دیں، ٹیکسز میں رعایت دیں، ہمارے انڈسٹریز ہیں وہاں ان کے ٹیکسز اور ان کی بجلی کے مراعات دے دیں. وہ MD-CAT کا ایگزام ہے، بچوں کا بڑا سیریس ایشو ہے، KP کے بڑا متاثر ہوا ہے. میں وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کروں گا. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا، ہمارے بچے ہی ہمارے جوان ہمارے مستقبل ہیں، ان کے لیے ان کے پیش نظر دیکھتے ہوئے سیلاب کے پیش نظر جو ان کی فیملی در بدر ہو گئی ہے اور زیادہ تر علاقے ہوئے ہیں KPK کے، ہمارے 12 ضلع جو ہے نا افیکٹ ہوئے ہیں، لہٰذا وہ MD-CAT کے ایگزام بھی تھوڑا سا پوسٹ پون کر دے تاکہ بچے تیاری کر سکے اور وہ اچھے ذہن کے ساتھ وہ کر سکے. تو وفاقی حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے. شکریہ جی. تھینک یو.